محبت کے لیے ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کی یاد میں گم رہتا ہے. تکلیف ہو تو محبوب کو پکارتا ہے، راحت ہو تو محبوب کی یاد آتی ہے، دل ٹوٹتا ہے تو محبوب کی یاد آتی ہے، آلام و مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو محبوب کی یاد آتی ہے، اور محبوب کی یاد کو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ بنا لیتا ہے. جس کے دل میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جس نے اپنے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا محبوب بنا لیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، محبت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے تو محبت بھرے اشعار سننے کے بعد اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے اور محبوب کی یاد تڑپانے لگتی ہے اور اس کے اندر اس کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. آج جو محبت مجازی کے اندر عشق مجازی کے شکار ہیں، ان کی سچویشن آپ دیکھیں گے تو وہ غزلیں سن کر کے روتے ہیں، وہ گانے سن کر کے روتے ہیں، اور فحش کلمات ان کی زبان پر ہوتے ہیں. عشق مجازی میں تڑپنے والا انسان محبت کے اشعار گنگنا کر زبان پر لا کر اپنی محبت کی تسکین کا سامان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جسے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، اس کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ مصیبت ہو تو محبوب کو پکارتا ہے، پریشانی ہو تو محبوب کو پکارتا ہے، اور اپنے محبوب کی یادوں میں اس طریقے سے گم رہتا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی یاد میرے دل کی تسکین کا سامان بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے محبوب کو اللہ عز و جل نے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ وہ محبوب کرم کی نظر فرما دے تو ساری پریشانیاں اور ساری مصیبتیں حل ہو سکتی ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر. آج کے دور کا انسان جو بے روزگاری کے تصور سے لرز رہا ہے اور کانپ رہا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی بے روزگاری کے ماحول میں تڑپنے والے کے سلسلے میں ایک شعر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں نظر کرتے ہیں کہ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. اس لیے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قاسم نعمت ہیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی ہر نعمتوں کو بانٹنے والے ہیں. ایمان بھی حضور کے دربار سے ملا اور ملے گا. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا اور مصیبتوں کو دور بھی فرمائے گا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے کہتے ہیں، تن کا بھی تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا، تم جو چاہو تو ابھی ہو جائیں کوہ محن پھول. اللہ اکبر. کوہ محن یعنی غم کا پہاڑ اگر آپ چاہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھول میں تبدیل ہو جائیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ایک تنکے کو بھی ہم ہٹانا چاہیں تو ہٹا نہیں سکتے، اتنے کمزور و ناتواں ہیں. لیکن میرے کریم نے آپ کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو غم کے پہاڑ بھی پھول بن کر کے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں. اللہ عز و جل نے اتنی طاقت اور اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ غم کے پہاڑ کو پھول میں تبدیل فرما دیں.